چوئی صاحب، تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پیش کر دی گئی ہے اور پھر زرداری صاحب نے میڈیا کے متعلق بڑی اہم باتیں کی آج، اور فضل الرحمان صاحب نے بڑی اہم باتیں کی، لیکن سب سے اہم گفتگو زرداری صاحب کی تھی. انہوں نے فریڈم آف سپیچ کو ہٹ کیا بیسیکلی. آپ یہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں چونکہ جو گفتگو آپ کرتے رہے خاص طور پر پروگرام تماشا میں، اس میں آپ نے ابھی فروری کے پہلے ہفتے بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں. پھر آپ بار بار ایک بات پہ بضد تھے اور فرما رہے تھے کہ ایک خاص تحریک پھوٹنی ہے، شعلہ جس نے مجھے پھونکا میرے اندر سے اٹھا. اب کیا منظرنامہ پینٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی بھی جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ بہت مشکل میں ہے، باوجود اس کے کہ آج پلڑا جو ہے وہ تھوڑا سا تحریک عدم اعتماد کا بھاری ہو گیا ہے. لیکن پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کروانا بہت مشکل ہوتا ہے. اتنا مشکل ہے کہ آج تک پاس نہیں ہو سکی. تو اس لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے. ابھی بھی اس امتحان سے انہیں گزرنا ہوگا. یہ درست ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ جس میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن جو واقعات ہیں، جو پاورز ہیں پرائم منسٹر کے پاس، جس طرح سے وہ oblige کر سکتے ہیں لوگوں کو، جس طرح سے لوگوں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، وہ اپوزیشن کے پاس وہ میکینزم نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کوئی ابھی الائی جو ہے مزید بھی ناراض ہو کے ٹوٹ سکتا ہے. اگر کوئی ایک الائی ایک بھی ٹوٹ گیا تو پھر تو ڈیفینیٹلی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. چوئی صاحب، جب پارٹی کے اندر سے بغاوت پھوٹتی ہے تو ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. پاورز ہونے کے باوجود وہ پاورز مؤثر نہیں رہتی. لوگ پرائم منسٹر آفس کا نمبر اٹھانے سے گریز کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ بند جب ایک دفعہ ٹوٹتا ہے تو؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ماحول تو ایسا ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیں گے جو لوگ پنجاب میں جنہوں نے بغاوت کی ہے علیم خان کے ساتھ، وہ بھی ظاہر ہے انہیں پتہ ہے پرائم منسٹر کی طاقت کا، چیف منسٹر کی طاقت کا. اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور وہ اس کے باوجود اکڑ کر سامنے آ گئے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو پنجاب کی بغاوت ہے وہ پنجاب کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، اور جو وفاق کے اندر جو بغاوت ہوگی یا جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ وفاق میں تبدیلی چاہتے ہیں. تو پہلے مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ مؤثر جو ہے وہ پنجاب کے اندر تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور لیکن ظاہر ہے اگر وفاق میں تبدیلی آئی تو پنجاب میں آئے گی، پنجاب میں آئی تو وفاق میں آئے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف ایک جگہ تبدیلی آئے، یہ دونوں جگہ تبدیلی آنی ہے. نہیں چوئی صاحب، فضل الرحمان صاحب بڑے گھاگ سیاستدان تھے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی صرف ایک جگہ نہیں آ رہی، تبدیلی دونوں جگہ آ رہی ہے. دونوں جگہ آ رہی ہے تبدیلی. وفاق میں بھی آئے گی اور پنجاب میں بھی آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں آئے تو وفاق میں نہ آئے، اور وفاق میں اور پنجاب میں نہ آئے. نہیں، ابھی تو خیر کام وفاق سے شروع ہوگا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر بھی کوئی قرارداد ایسی آ سکتی ہے. نہیں، ابھی شاید اتنے دن مطلب آگے پیچھے ہو، لیکن یہ ہے کہ یہاں تو ماحول بن گیا ہے نا بالکل تبدیلی کا. نہیں تو اب تو آپ یہ بھی شوئی صاحب مجھے بتائیے، وزیر اعظم اوپر سے فرض کریں چینج ہو گیا تو صوبہ تو خود مختار ہے. پھر ایسے نہیں، پھر تو وقت بھی نہیں لگے گا. جس دن وزیر اعظم تبدیل ہو گئے اس دن پنجاب میں تبدیلی تو دنوں میں ہوگی، گھنٹوں میں ہوگی. آپ ابھی بھی وزیر اعظم کی تبدیلی پہ کچ پک کا شکار ہیں یا؟ جی، میں کچ پک کا شکار ہوں. میں ابھی بھی 100% یقین نہیں رہا. اگرچہ آپ اپنے ذرائع پہ یقین نہیں کر رہے؟ نہیں، میں اپنے ذرائع پہ یقین نہیں کر رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خبریں دی جا رہی ہیں، نہیں، اس کی جس طرح یہ پہلے انڈیکیشن ضروری تھی کہ ایک فارورڈ بلاک بنے، اس طرح ضروری تھی کہ پارٹی کے اندر بغاوت ہو، وہ ہو گئی. لیکن اتنی ہی بغاوت جو ہے وہ وفاق میں بھی ہونی. نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری بغاوت بیسیکلی ان کے پاس ایم این ایس بھی ہیں؟ نہیں، ان کے پاس ایم این ایس بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ظاہر ہو کے بھی کھڑا ہونا پڑے گا. جتنی دیر ظاہر ہو کے اگلے دنوں میں کچھ لوگ کھڑے نہیں ہوتے، اتنی دیر تحریک عدم اعتماد کے اندر جو اخلاقی قوت ہے اور جو مادی قوت ہے وہ کم ہوگی. وہ کون آنے والا ہے؟ اب کون سا کردار ہے جو یہ نہیں مجھے پتا، لیکن جو پارٹی کے اندر سے چارج شیٹ کرے، جو عمران خان کے خلاف بیان دے،
جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میرے پہ فلور کراسنگ کی شک لاگو ہوگی، جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میں کانسیکوینسز کی پرواہ نہ کروں. تو ایسا کوئی نہ کوئی کردار جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے. پھر جا کے اخلاقی قوت جو ہے. عمران خان کی کابینہ میں یہ جرأت رندانہ کس کے پاس ہے؟ جو یہ مجھے نہیں پتا کون ہوگا، لیکن کیونکہ بڑا کریکٹر چاہیے. اب علیم خان بڑے پلیئر تھے، ترین بڑے پلیئر ہیں. ہو سکتا ہے باتیں کر کے، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جرأت رندانہ کا اظہار کرے گا فیڈرل سے. تو پھر تو یہ وہ ڈیزالو اسمبلیاں کرنے کی ٹرین بھی مس ہو گئی نا. نہیں، ڈیزالو تو اب نہیں ہو سکتی. تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. اب تو تحریک عدم اعتماد کے لیے سیشن ہوگا، اور سیشن کے اندر وہ قرارداد جو ہے وہ کیری ہوگی، یا وہ انکار ہوگا یا ہاں ہوگا. دونوں صورتوں میں پرائم منسٹر یا رہ جائیں گے یا چلے جائیں گے. نہیں تو آج جو خبر چلی کہ بزدار صاحب کہہ رہے ہیں میرے یا پرویز الہی صاحب کے علاوہ کوئی نہیں وزیر اعلیٰ ہو سکتا. چودھریوں نے شکریہ بھی کوئی ادا کیے. بعد میں حسان خاور صاحب نے چینلوں کو ٹکر بھیج کے تردید کروائی اس کی. یہ کیا ہوا؟ اور چودھری اس سینیریو میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے وہ اعتماد ظاہر ہے چودھریوں کے لیے سب سے اچھا سینیریو تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی خود انہیں چیف منسٹر بنا دے، اور وہ کیاف بھی رہے، پی ٹی آئی بھی رہے، اور وہ چیف منسٹر بھی بن جائیں، اور انہیں بغاوت بھی نہ کرنی پڑے. سب سے اچھا سینیریو ان کے لیے یہ ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ جب عثمان بزدار نے یہ کہا تو چودھریوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا. لیکن دوسری طرف عمران کو سوٹ نہیں کرتا کہ پنجاب کے اندر تبدیلی ہو جائے، چاہے وہ چودھری ہو کیوں نہ ہو. وہ جتنا کمفرٹیبل بزدار صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ خود ہی چلا رہا ہے عمران. نہیں تو چوئی صاحب یہ تو سوٹ اپوزیشن کو بھی نہیں کیا. وہ کہتے تھے 25 سیٹیں تھیں اور 25 سیٹوں نے الیکشن لڑنا تھا سائیکل پہ. وہ سستا سودا ایک مل رہا تھا، انہوں نے وہ لوگ لے لیے جنہوں نے نون میں سام ہونا ہے اور نون کے ٹکٹ دے دیں گے. وہ 5 جتنے بھی آپ کے پاس اس وقت جنہوں نے ضم ہونا ہے نیکسٹ جا کے، اور وہ جتنے منسٹرز ہیں وہ جا کے نون میں ضم ہو جائیں. ابھی دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی کا فکرہ میں دہراؤں گا کہ یہ ہانڈی چڑھ گئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سالن تو تیار ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ وفاق، یہ اتنی بڑی تحریک عدم اعتماد، اس کا پنجاب پہ اثر نہ ہو یا وفاق پہ اثر نہ ہو. اس کے اثرات تو پڑیں گے، سیاسی اثرات ہوں گے، تبدیلیاں آئیں گی. اب تھوڑی دیر کے لیے پنجاب کو بھولیں، تھوڑی دیر کے لیے. اب فیڈرل میں آ جائیں. اب آپ کے پاس 14 دن ایک ہیں اور 7 دن ایک ہیں، جی تقریباً 21-22 دن. دیکھیں اپوزیشن کے پاس ایک ہی راستہ ہے، ہر دن ہیپننگ ہو، ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ کریں، ہر دن کوئی نہ کوئی شمولیت ہو، ہر دن کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس ہو، چارج شیٹ ہو، کوئی نہ کوئی اجتماع ہو، کوئی نہ کوئی کھانا ہو، کوئی نہ کوئی میٹنگ ہو. تو یہ اپنا محاذ گرم رکھیں. تو جتنا یہ محاذ گرم رکھیں گے اتنا ہی مؤثر جو ہے وہ ثابت ہوں گے. علیم خان صاحب کی وجہ کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا بنی ہوگی؟ علیم خان صاحب کافی عرصے سے ناراض تھے، لیکن ان کی ناراضگی خان سے کم اور بزدار سے زیادہ ہے. علیم خان صاحب کو فیڈرل گورنمنٹ سے اتنی شکایت نہیں ہے، ترین صاحب کو فیڈرل گورنمنٹ سے شکایت ہے. ابھی عمران خان صاحب کے چل رہے تھے ٹکرز وغیرہ، وہ فرمایا ہے کہ ترین صاحب جو ہیں جو ذرائع سے چل رہے تھے کہ ترین صاحب کبھی بھی چوروں سے نہیں ملیں گے. نہیں، ترین صاحب میرا خیال ہے کہ کراس کر چکے ہیں. ترین صاحب اب واپس عمران خان کی طرف نہیں آئیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ترین صاحب کی نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات ہو چکی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اپنا اگلا سیاسی راستہ چن چکے ہیں، جس میں یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف میں یا اس میں واپس نہیں آئیں گے. وہ نون یا پیپلز پارٹی کا انتخاب کریں. وہ اگلی جماعت میں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھیوں کو ٹکٹ نہیں ملیں گے. عمران خان ان کے ساتھ کوئی بھی ہاتھ کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ رسک نہیں لیں گے. اب یہ باتیں جو آپ فرما رہے ہیں تو یہی تو فیکٹر ہے جو وفاق میں بھی ڈنڈ ڈالے گا. جی وفاق میں ان کے تو ساتھ ہے، میں نے بھی ڈال رہے ہیں اسی لیے تو 72 ہاں 6 جو 16 کر کے دیے بعد میں. پہلے ہاتھ 6 دیے، جی پہلے 6 دیے، پھر کہا اور دیتے ہیں 16 کر کے دیے. جی 16 کا فگر جو آیا تو یہ 172 اب پورے ہیں کہہ رہے ہیں. جی اپوزیشن تو سمجھتی ہے کہ 172 سے بلکہ زیادہ ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں 200 کے قریب ہیں. لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری وقت تک یہ جو امتحان ہے، کیونکہ اپوزیشن نے بندے پورے کرنے ہیں، رسپانسبلٹی ان کی، رسپانسبلٹی ان کی، برڈن آف پروف، اور حکومت جو ہے ان کو غائب کر سکتی ہے. حکومت ان کو لے کے جا سکتی ہے چھانگا مانگا یا کسی اور جگہ. ٹھیک ہے.
اپنے MNA غائب کر دیں کمروں میں تاڑ سکتے ہیں، تو یہ ہوگا، باہر سے تالا لگا اگلے سکتی ہے، دنوں میں یہ ہوگا. ابھی پی کا ایکٹ لگا نہیں ہے تو اٹھا سکتی ہے، جی. حالانکہ ان پہ لگتا بھی نہیں. تو چوہی صاحب اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو خاص سپورٹ حاصل ہو. نہیں دیکھیں ابھی تک تو ایسے ہی ہے کہ غیر جانبدار ہیں، دونوں طرف سپورٹ حاصل ہے. گورنمنٹ کو جو بہت سارے ادارے ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے، اور اپوزیشن کو بھی کہیں سے اشارہ ہے. مثلا علیم خان غیر سیاسی آدمی ہیں. علیم خان صاحب جو ہیں وہ اتنا سیاستدانوں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، نہ ان کی زرداری سے قربت ہے، نہ ان کی نواز شریف شہباز شریف سے قربت ہے، بلکہ شاید کچھ دوریاں ہی ہوں گی. ان کا جانا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے جو پاورفل کوارٹرز ہیں ان کا ٹلٹ جو ہے شاید وہ تحریک عدم اعتماد پنجاب کے اندر کم از کم تبدیلی کی طرف ہے. یہ پاورفل لوگ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ایک دوست سے ہم نے پوچھا فون پہ کہ یہ گورنر صاحب آ گئے منانے. انہوں نے کہا کہ واپس پریس کانفرنس کرنے علیم صاحب ان کو گیٹ تک چھوڑنے نہیں آئیں گے. آپ فکر نہ کریں، یہ گورنر صاحب آئیں گے اور خود پریس کانفرنس کر کے چلے جائیں گے. جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے چوہی صاحب کہ پھر تو بات obvious ہو گئی. لیکن آپ پارٹیز اوور کہنے کے موڈ میں نہیں ہیں. نہیں ابھی نہیں، ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں. 21 دن ہے ابھی، 21 دن پہلے کہنا. آپ میرا خیال بہت محتاط ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی 19-20، کیونکہ دوسرا یہ ہے کہ انڈیکیشنز آنی چاہیے نا. دیکھیں ایک بلائنڈ تو نہیں بات کی جا سکتی، انڈیکیشنز کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. جیسے یہ میری پہلی انڈیکیشن تھی کہ فارورڈ بلاک اندر پارٹی کے اندر سے بنے، پھر یہ بات ہوگی. وہ جو ہے وہ بن گیا ہے. مجھے اجازت دیں اگر آپ کی اجازت سے، زرداری صاحب کا، بلاول صاحب کا خود چل کے شہباز شریف صاحب کے گھر جانا انڈیکیشن نہیں تھی؟ انڈیکیشن تھی. اچھا، لیکن یہ انڈیکیشن ساری 50% میں آتی. پھر ایک اور آپ کی اجازت سے میں صرف آپ کو وہ ٹکرز یاد کروا رہا ہوں تاکہ آپ پینٹ کرتے جا رہے ہیں. نہیں میں صرف رنگ پکڑا رہا ہوں. نہیں یہ سارے 50% میں آتے ہیں. ابھی 50 سے کچھ اوپر گیا ہے یہ. اور خاص کر جو علیم خان کی بغاوت ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. اور 14 سال بعد شہباز شریف صاحب کا چودھریوں کے دروازے پہ چلے جانا ظاہر ہے سب کی انٹینشن ظاہر ہوتی تھی کہ سب اب تبدیلی چاہتے ہیں. اچھا، مونس علائی صاحب کا اسٹیٹمنٹ جس میں مونس صاحب نے کہا کہ آپ سرکار سے ہمارا، آپ جناب سے رشتہ جڑ گیا ہے، بڑا. مونس صاحب کو وفاقی وزیر ہیں، عمران خان کے ساتھ پہلے ان کے اچھے مراسم نہیں، ذاتی حیثیت میں کو بیان دے بیٹھے تھے، زیادہ قریب ہو گئے ہیں ان کے، اور ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اور زیادہ قریب ہو. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے مونس نے کوئی ذاتی حیثیت میں نہیں، چودھری پرویز الہی کی بھی یہی رائے ہے. اب یہی رائے کیری ہو رہی ہے. البتہ ان کی پارٹی کے باقی لوگوں کی شاید یہ رائے نہیں ہے، لیکن جو فیصلہ ہے وہ تو چودھری پرویز الہی نہیں کرنا. اچھا، آپ کے علاوہ شہر میں جتنے لوگ بستے ہیں ان میں دانشور ہیں، سول سوسائٹی ہے، باقی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کوئی معجزہ بچا جائے تو علیحدہ بات ہے، کہانی ختم ہو چکی ہے. جی معجزے ہو سکتے ہیں نا. ابھی پرائم منسٹر جو ہے جتنی دیر پرائم منسٹر بیٹھا ہے معجزے کر سکتا ہے. کیا سرپرائز پرائم منسٹر دے سکتے ہیں؟ نہیں کہ سب اپوزیشن کے لوگوں کو توڑ سکتا ہے. وہ اپوزیشن والے کہیں گے کہ آپ کی ٹکٹ جو ہے اس پہ تو ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، وہ آپ نے معیشت کے ایجنڈے پہ کام نہیں پراپر کیا. وزیر بنا سکتا ہے، ان کو مشیر بنا سکتا ہے، ان کو کسی ادارے کا سربراہ بنا سکتا ہے، ان کو نوکری دے سکتا ہے، ان کو ابلائج کر سکتا ہے، ان کو فنڈز دے سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک اور مثال اگر آپ اجازت دیں تاکہ میں کلیئرٹی سے آپ سے پوچھ سکوں. ایک بندہ ہے وہ خود ارب پتی ہے، آپ اسے کوئی لالچ دیں گے تو وہ کہے گا بھائی مجھے ٹکٹ دیں. ٹکٹ اس وقت امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ سینیریو اس وقت ٹکٹ ہے. اور ٹکٹ کس کا بک رہا ہے؟ یا وہ پیپلز پارٹی کا بکنے والا ہے یا نون کا بک رہا ہے. اتنا تگڑا ٹکٹ اس وقت تحریک انصاف کا نہیں ہے. آپ اس بات سے اگر اتفاق نہیں، لیکن بہرحال عمران خان کے پاس کارڈز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر وہ پرائم منسٹر ہیں یہ 20-21 دن ان کے پاس کارڈز ہیں. کیا وہ اپنے ان کارڈز کا استعمال کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ ایک سوال ہے. کیونکہ کارڈ کا استعمال کرنا بھی بڑی چابک دستی اور بڑی ہوشیاری کا کام ہے کہ جس سے آپ غلطی کیے بغیر اپنے کارڈز کا استعمال کریں. یہی کارڈ اگر انہوں نے غلط استعمال کیا تو ان کے خلاف استعمال ہوگا، اور یہی کارڈ اگر انہوں نے بڑی احتیاط سے استعمال کیا تو ان کے حق میں بھی استعمال. شوشا آج ان کی یوٹیوبرز کے ساتھ میٹنگ تھی، انہوں نے بات کی تو وہ نومبر کے بارے میں بھی پوچھا گیا تو انہیں کہا گیا کہ وہ نومبر تو ابھی دور ہے، میں نے کوئی فیصلہ ابھی کیا نہیں، نومبر آئے گا تو دیکھیں گے. تو ابھی آپ دیکھیں چیک ہو گیا
چیک ہو گیا پرائم منسٹر کی سیٹ کو، تو پھر یہ فیصلے کون کرے گا نومبر والے؟ آپ نے ایک پروگرام ہمارے میں کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ بھی فیصلہ مارچ میں ہی ہو جائے گا. یہ جو فیصلہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ بھی مارچ میں ہی ہو جائے گا. جو تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ آئے گا اسی نتیجے کی روح سے نومبر کا فیصلہ ہوگا.